سمامہ بندھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اے سمامہ بتا تیرا کیا حال ہے، اے سمامہ بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ ایسا قیدی نہیں سنا ہوگا 1400 سال میں۔ وہ کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ چاہیں تو مجھے آزاد کر دیں اور چاہیں تو آپ مجھے قتل کر دیں، یعنی کہ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کا ایک احسان ہوگا مجھ پر، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، آپ نے فرمایا اے سمامہ بتاؤ کیا حال ہے، کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تم نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا؟ کہا ٹھیک ہوں، کھانا بھی مل گیا ہے، پانی بھی میں نے پی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو قتل کر دیں اور چاہیں تو چھوڑ دیں، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ایک احسان ہوگا مجھ پر۔ 3 دن اس نے یہی جواب دیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے سمامہ میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کیا ہو بھیا باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے سمامہ ایک شرط ہے، ایک بات، اگر ایک مرتبہ تم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے میری طرف دیکھ لو، صرف دیکھ لو میری طرف، میں تمہیں آج آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا کون تھا؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا منافق تھا اس وقت تک۔ اس نے کہا نہیں، میں نے دنیا جہان کے تمام بادشاہوں کی شکلوں کو دیکھا ہے، لیکن ان تمام شکلوں میں سب سے بری شکل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی ہے، میں نہیں دیکھ سکتا آپ کا چہرہ۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اے شخص اے سمامہ اگر تو میرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا تو مت دیکھ، لیکن ایک مرتبہ میرے مدینے کو دیکھ لے، میرے شہر کو دیکھ لے، میرے گاؤں کو دیکھ لے، ایک بار ایک لمحے کے لیے میرے شہر مدینہ کو دیکھ لے، پھر میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا میں نے تمام شہروں کی زیارت کی ہے، میں نے تمام شہروں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کے شہر کو میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ فاروق اعظم نے وہاں پر بھی تلوار میان سے نکال لی اور فرمایا یا رسول اللہ ایک اشارہ دے دیجئے، آپ کی اجازت کا طالب ہوں، ایک لمحے میں اس کی گردن آپ کے قدموں میں پڑی ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں اے فاروق اعظم اے عمر ہٹ جاؤ، یہ بھی میرا اور اس کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا اے سمامہ جاؤ چلے جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اے سمامہ جاؤ چلے جاؤ، تم میری طرف نہیں دیکھنا چاہتے تو مت دیکھو، میرے مدینے شہر کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو مت دیکھو، لیکن جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ شخص جانے لگا، پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن جب یہ بات پتہ چلے گی آپ کے صحابہ کو کہ میں آپ کا گستاخ ہوں، آپ کے صحابہ کو، طلحہ کو، زبیر کو، حضرت ابوبکر کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میں آپ کی گستاخی کر کے آیا ہوں تو میں مسجد نبوی سے باہر نکلا اور اگر انہوں نے مجھے مار دیا تو کیا ہوگا؟ گارنٹی دیجئے، لکھ کے دیجئے کہ یہاں سے مدینے کے باہر تک آپ کا کوئی صحابی میرا راستہ نہ روکے، آپ کا صحابی ہم کو ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اس شخص کے اوپر تلوار کس نے تانی تھی؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر جاؤ اس کو مدینے سے باہر تک چھوڑ کے آؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں جاؤں گا، میں اور اس گستاخ کو چھوڑنے کے لیے اس کا محافظ بن کر کبھی نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ کیسے جاؤں، کس دل کے ساتھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا اے عمر جاؤ یہ میرا حکم ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جی یا رسول اللہ جیسا آپ کہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں بڑے غصے میں تلوار کو لیے چلتا تھا کہ ایک بات بول دے، اگر نبی نے اگر نبی نے منع نہ کیا ہوتا تو کب کی اس کی گردن اتار دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اسے چھوڑ کے آؤ۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، اب وہ کبھی ادھر گلی میں جا رہا ہے، سمامہ کبھی ادھر گلی میں جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا ہے فاروق اعظم مجھے چھوڑ دو۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ اے میرے آقا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اب کون سی آزادی چاہتے ہو، میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے، میں نے تم سے کوئی شرط نہیں منوائی، میں نے تمہیں بھوکا نہیں رکھا، میں نے تمہیں کھانا دیا، میں نے تمہیں پانی دیا، اب کون سی آزادی چاہتے ہو؟
اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب تک آپ کی مسجد کے ستون سے بندھا ہوا تھا جب تک مجھے لگ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، لیکن یا رسول اللہ جیسے جیسے میں آپ سے دور جا رہا ہوں، جیسے جیسے آپ کے شہر مدینہ سے دور جا رہا ہوں، وہ اس شہر مدینہ سے اس شہر مدینہ سے جس کو میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے، اس چہرے سے جس چہرے کی زیارت میں نے ابھی تک نہیں کی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں بندشوں میں جا رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں قید ہوتا جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اب میں آزادی چاہتا ہوں اور اپنی آزادی اس بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ اخلاق تھے۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے، سیمپل ہے، نمونہ ہے۔ دیکھو تو ہمارے نبی کی زندگی کو ہم کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی بسر کی ہے۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں آپ کا گھر کتنا تھا بتائیے؟ آپ سب ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں۔ ہمارے نبی کے گھر کی چوڑائی لمبائی کتنی تھی؟ میرا خیال ہے نہیں معلوم ہوگا، اپنے اپنے گھروں کی معلوم ہو۔ 9 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا میرے نبی کا گھر، سبحان اللہ۔